جو سرفراز صاحب ہیں ان کے خلاف تو سب سے پہلے نا ایکشن ہونا چاہیے. ایک آپ سمجھ لیں کہ شریف جو فیملی ہے جس کے پاس کوئی سمجھ لیں کہ کوئی ریفرنس نہیں ہے, ڈکی کے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا, وہ نہیں استعمال کر پایا, تو اس کے خلاف میرے نہیں خیال ہے کہ وہ تو یوٹیوب کی وجہ سے وہ ایڈورٹائز تو ہو گیا, سب کو پتہ چل گیا. اور وہ جو لوگ جن کے پاس یہ معاملات بھی نہیں ہیں تو وہ کس طرح سفر کر رہے ہیں ان معاملات سے, تو میرے خیال سے کہ اس چیز پہ جو ہے نا فوری طور پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. تو آپ کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے ڈکی کو کہ اپنا جو ہے نا اپنا قبلہ درست کریں اور حلال کام کی طرف آئیں. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کامیاب ہو رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہیں. جو اس بندے کے ساتھ انسلٹ ہوئی ہے, جو کال کر کے وہ بتا رہا تھا, ڈائریکٹر نے بچے کو کال کی ہے اور اس کو ویڈیو, وہ جو اس کی سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچی ہے, کمپرومائز کر رہا ہے, وہ آپ کو ساری چیزوں کی ڈیٹیل دے رہا ہے, تو اس پہ تشدد کا کوئی سبب نہیں بنتا کہ آپ اس پہ کسی بھی وجہ سے تشدد کریں انٹل انلیس کہ وہ ایک گلٹی ہو. یہ ایک واقعی ان کی طرف سے غلط چیز تھی کہ انہوں نے غلط ایپ کو پروموٹ کیا. تھوڑا سا پبلک فگر ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں, تو انہیں بجائے یہ کہ جس سے پبلک کا نقصان ہو, بچے غلط راستے پہ چلیں, ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی, جن پر حال ہی میں FIR بھی کی گئی, NCCI ادارے کی جانب سے انہیں کچھ دیر کے لیے انویسٹیگیشن کیا گیا. تقریباً 100 دن کا یہ انویسٹیگیشن کا سلسلہ جاری رہا, جس میں کافی سارے پروسیس بھی ہوئے, ان میں ان کی جانب سے کچھ ریکوریز بھی کی گئی. اس میں ان پر الزام تھا کہ انہوں نے کچھ ایسے ایپ کی پروموشن کی ہے جو غیر جو کہ ممنوع تھیں, جن کو جو کہ وائرل کرنا کافی جو کہ خطرناک تھا, جو آنے والے بچوں میں اور جو نوجوان نسل ہے اس میں کافی نقصان کا باعث بن رہی تھی. اس دوران ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, یہ تمام تفصیلات اپنے ولاگ میں انہوں نے کل جو کہ بتائی ہیں, جس میں ان کی جانب سے انکشافات کیے گئے ہیں کہ NCCI کی جانب سے, ان کے افسران کی جانب سے اور کچھ جو انویسٹیگیشن آفیسرز تھے ان کی جانب سے کافی تشدد بھی کیا گیا ہے, رشوت بھی مانگی گئی اور دیگر ایسے جو کہ معاملات ہوئے تھے. اس پر عام پبلک کا کیا کہنا ہے, آج آپ کو تمام یہ چیزیں سنوائیں گے. آئیے میرے ساتھ. مجھے بتائیے گا, ڈکی بھائی کو آپ نے شاید دیکھا ہوگا, پہلے تو مجھے بتائیں ان کے ولاگ دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھتا ہوں, لیکن اتنا ریگولر نہیں ہوں, نظر آ جاتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا, حال ہی میں ان پہ کچھ کیسز بنے تھے اور تقریباً 100 دن کے لیے ان کو انویسٹیگیشن کا جو کہ سامنا کرنا پڑا, معاملات کہے تھے. کل انہوں نے ایک ولاگ اپلوڈ کیا تھا, وہ بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا, جس میں انہوں نے پوری تفصیل بتائی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ جو اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں ان کے ساتھ, وہ کیسا عمل ہے؟ میں یہ اس میں کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی کرپشن ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے اور جو ہڈنلی ہو رہی ہے, یہ چیزیں ساری ابھر کر آئی ہیں, اور اس پہ جو ہے نا ہماری جو پرائم منسٹر ہے مریم نواز صاحبہ کو, ان کو جو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو بھی سخت سے سخت ایکشن ہونا چاہیے. اس کے ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے وہ سرفراز صاحب, ان کا کریکٹر انہوں نے ایک بیان کیا اچھے طریقے سے, ان کی جانب سے کیا 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 گیا, ویڈیو کال کروائی گئی اور بھی معاملات دیکھنے کو ملے, اس پہ کیا کہیں گے, مجھے تفصیلی بتائیں ذرا. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو سرفراز صاحب ہیں ان کے خلاف تو سب سے پہلے نا ایکشن ہونا چاہیے. لاہور میں اتنے زیادہ یہ لوگوں کے جو ہے نا معاملات بڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہر کسی سے ہی برائب دیتے ہیں, رشوت لیتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا اس طرح بلیک میلنگ کرتے ہیں. تو میرے خیال سے کہ اس کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے اور اس کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے. ان کی جانب سے رشوت بھی مانگی گئی ان کے کچھ افسران کی جانب سے, تو بالکل غلط بات ہے جی. اور ایک آپ سمجھ لیں کہ شریف جو فیملی ہے جس کے پاس کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی ریفرنس نہیں ہے, ڈکی کے پاس کوئی ریفرنس نہیں تھا, وہ نہیں استعمال کر پایا, تو اس کے خلاف میرے نہیں خیال ہے کہ وہ تو یوٹیوب کی وجہ سے وہ ایڈورٹائز تو ہو گیا, سب کو پتہ چل گیا. اور وہ جو لوگ جن کے پاس یہ معاملات بھی نہیں ہیں تو وہ کس طرح سفر کر رہے ہیں ان معاملات سے, تو میرے خیال سے کہ اس چیز پہ جو ہے نا فوری طور پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ڈکی بھائی کو کیا ایک مشورہ دینا چاہیں گے, کیونکہ ان کی جانب سے پہلے کچھ ایسے ایپس تھے جن کی پروموشن کی گئی, جو کہ جن کو بنیاد بنا کے انہوں نے یہ کیس کیا تھا, تو ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ہاں میں یہ کہوں گا کہ جو چیزیں جس طرح کہ جو شریعتی طور پہ غلط ہیں, جس طرح کہ وہ ایپس ہیں, جوئے والی ایپس ہیں, تو وہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کی طرف سے بجائے نسبت اس چیزوں پہ جانے کے آپ حلال والا کام کریں, ٹھیک ہے, تاکہ یہ ہرڈل جو آپ کو مشکلات آئی ہیں شاید یہ اللہ کی طرف سے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو شاید ایک چیز کے لیے ایک پاتھ سے ہٹانے کی وجہ سے شاید آپ کو یہ ہرڈل آئی ہیں, تو آپ کو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے ڈکی کو کہ اپنا جو ہے نا اپنا قبلہ درست کریں اور حلال کام کی طرف آئیں. جو کنٹینٹ بناتے ہیں یہ, اس پہ وہ کس طرح کا ہے آپ کے مطابق؟ کنٹینٹ میں نے اتنا اس کا ریگولر نہیں دیکھا جو آنیسٹلی,
لیکن بٹ اب جو ہے اس کی کہتے ہیں بہتری ہے کہ اگر ایز اے فیملی ولاگ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو چیزیں غلط ہیں، جو شریعتی لا جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا جو چیز غلط ہے اس کو بالکل انڈورس کرنا چاہیے، اور وہ چیز بالکل جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، فیملی ولاگرز کو مشترکہ طور پہ کیا مشورہ دیں گے جو ان کے ساتھ دوسرے بھی لوگ کر رہے ہیں آج کل، جیسے رجب بھٹ ہے اور دیگر دوسرے بھی ہیں؟ کچھ یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے وہ غلط کر رہے ہیں، ممکن ہے وہ ٹھیک کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ آپ ایز اے فین یا ایز اے ویور دیکھنے والے کی نظر سے وہ کس طرح کا کنٹینٹ انہیں بنانا چاہیے؟ کیا چیز اس میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو چیز ٹھیک ہے ہمارے ایک دائرہ کار میں جو اسلامک سرکل ہے اس کو دیکھتے ہوئے حلال حرام کا جو ہے فرق رکھتے ہوئے جو بھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے حلال وے سے آپ کریں، چاہے وہ ولاگنگ میں ہے، چاہے وہ بزنس میں ہے، چاہے ٹریڈنگ میں ہے، جو بھی چیز ہے آپ اس کو حلال وے میں کریں، ٹھیک ہے؟ تو کوئی ممانعت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی مجھے بتائیے گا سوشل میڈیا پہ آپ کس کو زیادہ دیکھتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا کنٹینٹ جو آپ کو اچھا لگتا ہو کہ وہ بندہ فلاں بندہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے، کوئی نظر سے گزر رہا ہے؟ اسپیسیفک کوئی ایسا نہیں ہے بندہ، لیکن بٹ ان ایسے پرسنس کو دیکھتے ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ ایک شریعت کے مطابق اور جو چیز ٹھیک کر رہے ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے، اگلی دفعہ اس کو ہم خود نہیں فالو کرتے، لیکن بٹ ایک ایسا نہیں ہے کہ ریگولر ڈکی کو دیکھا جائے یا رجب بھٹ کو دیکھا جائے، جو چیز وہ اچھی کریں ان کو ہم فالو کر لیتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ٹھیک ہوا؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کامیاب ہو رہا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہیں، اور دوسرا جو ڈکی بھائی نے رات اپنی ویڈیو میں بتایا ہے اس سے دیکھ کے پیسے تو نو ڈاؤٹ وہ دوبارہ کما لے گا، لیکن جو اس بندے کے ساتھ انسلٹ ہوئی ہے، جو کال کر کے وہ بتا رہا تھا ڈائریکٹر نے بچے کو کال کی ہے اور اس کو ویڈیو وہ جو اس کی سیلف رسپیکٹ کو ٹھیس پہنچی ہے، وہ اس چیز کا خمیازہ کبھی پورا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں یہ کہ تشدد کرنا، کیا گورنمنٹ کے ادارے یہ جو NCCI ہے جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے ایسا کہ مطلب کہ کسٹڈی کے اندر ہے پھر بھی ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، تشدد کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ پورا کمپرومائز کر رہا ہے، وہ آپ کو ساری چیزوں کی ڈیٹیل دے رہا ہے، تو اس پہ تشدد کا کوئی سبب نہیں بنتا کہ آپ اس پہ کسی بھی وجہ سے تشدد کریں انٹل انلیس کہ وہ ایک گلٹی ہو، تو یہ چیز سراسر اس کے ساتھ غلط اچھا، وہ ممنوع ایپ تھے کچھ، ان کو پروموٹ کر رہا تھا، یہ ان پہ الزام ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں کہ ایسا کرنا چاہیے یا پھر اس چیز کو تو ٹیکل کرنا چاہیے؟ اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں، یہ ایک واقعی ان کی طرف سے غلط چیز تھی کہ انہوں نے غلط ایپ کو پروموٹ کیا۔ سرفراز چودھری صاحب کا ایک کریکٹر انہوں نے بیان کیا ہے، ان کی اوپر ان کی شخصیت پہ کیا کہو گے؟ دیکھیں، ان پہ ابھی کیس وغیرہ چل رہا ہے، عروب جتوئی ان کی جو اہلیہ انہوں نے کیس کیا ہے، تو جو بھی عدالت اس پہ کرے گی نتیجہ آئے گا وہ عوام کو ایکسیپٹ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اگر انہوں نے واقعی جو ڈکی بھائی نے بتایا ہے تو اگر چیزیں بالکل ہی ایسی ہیں تو انہیں کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، سزا ملنی چاہیے۔ اور دیگر دوسرے بھی لوگ تھے جنہوں نے مطلب جو ڈکی بھائی ہے اس کی جانب سے الزام بھی لگایا گیا کہ رشوت مانگی گئی مختلف چیزوں کی مد میں، اور کچھ اس کے ان کے جو ڈیجیٹل کرنسی وغیرہ تھی تو اس کو بھی اپنے اکاؤنٹ میں لے لیا گیا، تو یہ کیسا عمل ہے؟ یہ دیکھیں، اگر کوئی عام انسان ہوتا ہے تو اگر آپ اس کی فیملی پہ پریشرائز کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پیسے دینے کی طرف آ جائے گا، اگر کوئی اور بھی ہوتا نو ڈاؤٹ وہ ایسا ہی کرتا، تو اس چیز کی صحیح سے تفتیش کرنی چاہیے، انویسٹیگیشن ہو پوری طرح، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث تھے ان کو سزا ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے پورا کیس بھی سنا ہے، دیکھا ہے، فالو بھی کیا ہوگا۔ مجھے یہ بتائیں کہ ڈکی بھائی کو اور ان کے جیسے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کو فیوچر کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ انہیں کیا کرنا چاہیے، اپنے ولاگ میں کیا چیز چینج کرنی چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ فیوچر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا پبلک فگر ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، تو انہیں بجائے یہ کہ جس سے پبلک کا نقصان ہو، بچے غلط راستے پہ چلیں، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ بہت سے لوگ کرپٹو وغیرہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو جوا کی ایپ ہیں ان سے تھوڑا ان کو بچنا چاہیے، اور تھوڑا سا کیونکہ وہ پبلک فگر ہیں، بچے ان کو دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں، تو انہیں اس چیز کی ذمہ داری لینی چاہیے، اور غلط چیزوں اور ایپس کو پروموٹ کرنے پہ تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو کس طرح کا کنٹینٹ انہیں بنانا چاہیے؟ جیسا بنا رہے ہیں اسی طرح کا، اس میں کوئی مشورہ انہیں دینا چاہتے ہو؟ ابھی جو وہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں فیملی ولاگنگ ہو، اس میں کوئی بے حیائی تو نہیں بہت زیادہ، لائک آپ وہ اپنی مرضی سے دکھا رہا ہے، آپ اپنی مرضی سے دیکھ رہے ہو، آپ اس کو نہ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں، تو کانٹینٹ کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا چیک اینڈ بیلنس ہو کہ ہر بندے کو
کوئی امیر ہے غریب ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے. آپ نے شہریوں کی گفتگو سنی ہے, ان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ اداروں میں چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. کچھ ایسی جو کہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پورا جو باغ ہے, پورا علاقہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, پورا ادارہ جو کہ سفر کرتا ہے, جو نام ہے وہ بدنامی کی طرف جاتا ہے. اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, ان پر انویسٹیگیشن اچھے طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں, جو نمائندگان ہیں ان اداروں کے, وہ اس سے عبرت پکڑیں اور ایسے کام نہ کریں. اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوبر حضرات جو کہ سوشل میڈیا پر کنٹینٹ بناتے ہیں, ان کو بھی جو کہ اپنی کنٹینٹ پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ جو چیز پھیلا رہے ہیں ان میں ملینز میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں, جن میں بچے بھی شامل ہیں, بڑے بھی شامل ہیں, نوجوان نسل بھی ہے. کچھ ایسا کنٹینٹ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو, نہ ہی بچے جو ہیں وہ بری چیزوں کی طرف جائیں, نہ ہی ایسی ایپ یا ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے جو معاشرتی برائیاں ہیں وہ بڑھنے لگیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان طلحہ اشرف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.